الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمان طعنہ دینے والا نہیں ہوتا، لعنت کرنے والا نہیں ہوتا، فحش کلامی کرنے والا نہیں ہوتا، بد کلامی کرنے والا نہیں ہوتا۔ یعنی مومن کا یہ کام نہیں، اس کی یہ شان نہیں کہ اس کی زبان سے کسی کے لیے طعنہ نکلے، کسی کے لیے لعنت نکلے، کسی کے لیے فحش کلامی بد کلامی نکلے۔ یہ چاروں چیزوں کا تعلق انسان کی زبان سے ہے۔ طعنہ دینا، طعنہ کیا ہے؟ طعنے کا مطلب یہ ہے کہ کسی کو ایسی بات کر دینا، لپیٹ کر ایسی بات کسی کے منہ پر مار دینا جس سے اس کا دل ٹوٹ جائے، طعنہ دینا کہلاتا ہے۔ ویسے کسی کے سامنے کوئی ایسی بات کر دینا جو اس کے ناگوار ہو، یہ الگ بات ہے، لیکن کسی اور موضوع پر آپ بات کر رہے ہیں، گفتگو کر رہے ہیں، اس کے بیچ میں سے آپ ایسی بات کر دیں جس سے اس کا دل زخمی ہو جائے، اسے طعنہ کہتے ہیں۔ اس کی کسی عیب پر درمیان گفتگو، اس کے کسی عیب پر اسے طعنہ مار دینا، اسے طنز کر دینا جس سے اس کا دل ٹوٹ جائے، تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ مومن ایمان والے کا کام نہیں۔ طعنہ عربی میں کہتے ہیں نیزے کو مارنا، اور نیزہ اس وقت جنگی آلات میں استعمال ہوتا تھا، اور جو سامنے سے تیر ہوتا تھا سامنے جا کر سینہ چھلنی کر دیتا تھا۔ ایسا ہی طعنہ مارنے والا آدمی وہ مخاطب کے سینے کو چھلنی کر دیتا ہے، زخمی کر دیتا ہے۔ اس لیے عرب کا مقولہ ہے، جراحات السنان یندمل ولا یندمل جراحات اللسان، کہ تلوار کے وار، تلوار کے زخم وہ بہت جلد ٹھیک ہو جاتے ہیں، لیکن ایک انسان کی زبان سے لگایا ہوا زخم وہ ٹھیک نہیں ہوتا۔ ہمیشہ انسان مخاطب جس کو آپ نے طعنہ مارا ہے، جس کا دل توڑا ہے، وہ ہمیشہ اسی کڑن میں اور اسی مصیبت پریشانی میں، دل کا حال اللہ ہی جانتا ہے کس حال میں وہ پریشانی میں وقت گزار رہا ہوتا ہے، آپ کے ایک بول کی وجہ سے، آپ کے طعنے کی وجہ سے۔ اب اس کی شناعت، اس کی برائی کا اندازہ ادھر سے لگا لیجیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو جمع فرمایا، اور یہ ایسا عظیم الشان دن تھا، اور اس دن کے اندر ایسا عظیم الشان خطبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو پورے کے پورے دین کا خلاصہ اور نچوڑ تھا، جو جھنجھوڑ دینے والا خطبہ تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خطبہ کے دن میں لوگوں سے پوچھا، بتاؤ یہ کون سا دن ہے، کون سا مہینہ ہے، کون سی جگہ ہے؟ لوگوں نے کہا یہ دن مبارک دن ہے، مہینہ مبارک، مہینہ ذوالقعدہ کا مہینہ ہے، حرمت والا مہینہ ہے، حرمت والا دن ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے کہ جیسے یہ مہینہ حرمت والا، جیسے یہ دن حرمت والا ہے، ایسے ہی اللہ رب العزت نے مسلمان کے لیے اس کی عزت، اس کی جان اور مال کو دوسروں پر حرام قرار دے دیا۔ جیسے یہ جگہ حرمت والی، مسلمان کی عزت ایسے ہی حرمت والی۔ جیسے یہ مہینہ حرمت والا، مسلمان کی حرمت ایسے ہی حرمت والی ہے۔ جیسے یہ وقت حرمت والا، مسلمان کی حرمت ایسے ہی ہے، عزت ایسے ہی حرمت والی ہے۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ مسلمان کی عزت کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت ذوالقعدہ کی حرمت اور حج کی حرمت اور
حرم کی حرمت ان کے برابر قرار دیا ہے۔ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یوں بیت اللہ کا طواف فرما رہے تھے۔ آپ علیہ السلام نے یوں آنکھ اٹھا کر بیت اللہ کی طرف دیکھا اور صحابہ کرام سے پوچھنے لگے، بتاؤ اس بیت اللہ سے بڑھ کر کوئی چیز عظمت والی ہے؟ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے فرمایا، اللہ و رسولہ اعلم، اس سے زیادہ عظمت والی چیز کو تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی جان سکتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کی طرف مخاطب ہوئے اور کہا، ما اطیبکی و اطیب ریحکی و اعظم حرمتکی، کہ تو کتنا پاکیزہ ہے، تیری خوشبو کتنی پاکیزہ ہے اور تیری حرمت کیا ہی حرمت رکھی ہے۔ لیکن المؤمن اعظم حرمت منک، ایک مسلمان کا دل توڑ دینا، ایک مسلمان کی آبرو ریزی کر دینا، ایک مسلمان کی جان، اس کا مال بیت اللہ کے عظمت سے بڑا ہوا ہے۔ ایک مسلمان کی آبرو ریزی کر دینا گویا بیت اللہ کو ڈھانے کی طرح ہے۔ کس قدر انسان برا فعل کرتا ہے کسی کو تانا مار کر، کیونکہ صوفیاء کا قول ہے یہ دل اللہ تعالیٰ کی جلوہ گر ہے، یہ دل اللہ رب العزت کے لیے، اللہ رب العزت کا عرش ہے، اللہ رب العزت اس دل میں سما جاتے ہیں اور اس دل پر حملہ کرنے والا اپنی زبان کے ذریعے گویا اللہ تعالیٰ کی جلوہ گھر پر حملہ کر رہا ہے۔ اس سے بڑا سنگین کیا ہو سکتا ہے؟ اس لیے مولانا روم رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کسی آدمی کا دل تھام لینا، کسی آدمی کو حوصلہ دے دینا، یہ حج اکبر سے بڑا ثواب کا کام ہے، اور کسی مسلمان کا دل توڑ دینا، کسی مسلمان کو طعنہ طنز کر دینا، یہ اس سے بڑا گناہ ہے۔ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرنے کا حکم ہے اور یہ بات اگر کسی میں عیب ہے تو اس کو روکنا، اس کو اس بات کے بارے میں مطلع کرنا، یہ ہمارا حق ہے، اور دوسری طرف کہ کسی مسلمان کا دل بھی نہ ٹوٹے، تو ان دونوں باتوں میں تطبیق کیسے کی جا سکتی ہے؟ تو اس کا بہت آسان حل ہے۔ اگر آپ واقعی کسی کے لیے خیر خواہ بننا چاہتے ہیں، واقعی کسی کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں، واقعی امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا فریضہ سر انجام دینا چاہتے ہیں، تو آپ اس آدمی کو تنہائی میں لے جائیں، انتہائی نرمی کے ساتھ، پیار کے ساتھ، محبت اور شفقت کے ساتھ سمجھائیں، اسے لوگوں کے سامنے ذلیل مت کریں۔ ایک حدیث آپ نے عموماً سنی ہوگی، المؤمن مرآۃ المؤمن، مومن ایمان والا ایمان والے کے لیے شیشے کی مانند ہے۔ جیسے شیشہ اپنے سامنے کھڑے آدمی کا عیب بتلا دیتا ہے، ایسے ہی ایمان والا اپنے ایمان والے بھائی کا عیب بیان کر دیتا ہے۔ ایک مقصد تو یہ ہوا۔ دوسرا مطلب جو بعض شراح نے لکھا ہے وہ یہ مطلب کہ جیسے شیشہ انسان کو جو اپنے سامنے کھڑا ہے اسی انسان کا چہرہ اس کے سامنے کرتا ہے، اسی انسان کے چہرے کی اور اس کے بدن کی کمی کو اس کے سامنے لاتا ہے، دور کھڑے انسان کے سامنے نہیں لاتا۔ ایسے ہی ایمان والا اپنے مسلمان بھائی کی کمی کوتاہی کی اصلاح کی تو کوشش کرتا ہے، اسی کو بتلاتا ہے، لوگوں کے سامنے اسے ذلیل کرتے نہیں رہتا۔ آج طنز و طعنے کا بازار گرم ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر لوگ بات کو لپیٹ کر کسی کے منہ پر مار دیتے ہیں، لیکن قربان جائیں انبیاء علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ نے تقریباً 1,24,000 انبیاء علیہ السلام بھیجے ہیں۔ کسی نبی نے اپنے مخالف یا کسی کافر کو طنز طعنہ نہیں دیا، بلکہ ان کو یہی بات کہتے رہے محبت اور ہمدردی کے ساتھ کہ ہم تمہاری خیر خواہی کے لیے بھیجے گئے ہیں۔ ہر قوم نے مخالفت کی ہے، لیکن ان کی مخالفتوں کا جواب احسن طریقے سے، بہتر طریقے سے دیا ہے، کبھی کسی کو طعنہ نہیں مارا۔ فرعون اتنا بڑا ظالم، انا ربکم الاعلی کا نعرہ لگانے والا، اور موسیٰ علیہ السلام اولو العزم پیغمبر ہیں، لیکن اللہ فرمانے فقولا له قولا لینا لعلہ یتذکر او یخشع۔ فرعون سے بڑھ کر کوئی ظالم نہیں،
اور موسیٰ علیہ السلام سے بڑھ کر کوئی عظمت والا نہیں۔ جب اللہ تعالیٰ اپنے پیارے کلیم موسیٰ علیہ السلام کو نرمی کے ساتھ، اچھائی کے ساتھ بات کرنے کا حکم دے رہے ہیں، میں اور آپ تو بہت دور کی بات ہے، ہمارا مخاطب اس قدر ظالم نہیں، اس قدر اللہ کا انکاری نہیں، وہ اس بات کا زیادہ مستحق ہے کہ ہم اس کے ساتھ نرمی سے بات کریں۔ آج تمام کاموں کے ساتھ ساتھ طعن و تشنیع کا بازار گرم ہے، اس لیے اس سے بچنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم میں سے کسی کی زبان کی وجہ سے کسی مسلمان کا دل نہ ٹوٹے، کیونکہ لوگوں کا دل توڑنا اور ان کی آبروریزی کرنا یہ اللہ کے ہاں بڑا کبیرہ گناہ ہے۔